نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل شوہر بیوی میں جھگڑے عام سی بات ہے، اور یہ چیزیں شروع سے ہی چلی آ رہی ہیں کہ میاں بیوی میں جھگڑے ہوں، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں پیار ہوتا ہے، تکرار بھی وہیں ہوتی ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ کچھ جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو چند باتوں سے ہی سلجھ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں معاذ اللہ جن کے لیے بڑی بڑی میٹنگ بٹھانی پڑ جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو انسان جائے کس جگہ، کیونکہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو انسان کا ذہن جو ہے وہ بہت الجھا ہوا ہوتا ہے، اور مرد خاص طور پر بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، اور اگر اس حالت میں وہ کہیں اور چلا جائے تو اس جگہ بھی جھگڑا ہونے کا بہت ہی زیادہ چانس ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو آپ جائیں کہاں۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں جھگڑے نہ ہوتے ہوں، کیونکہ گھر ہیں تو جھگڑے ہوں گے ہی۔ جیسا کہ ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جہاں چار برتن ہوتے ہیں تو وہاں آوازیں آتی ہی ہیں۔ تو جو لوگ دوسروں کے گھروں کے جھگڑوں میں کان لگاتے ہیں اور ان کے جھگڑوں پر تبادلہ خیال کرتے ہیں، انہیں اس کا کوئی حق نہیں۔ جھگڑا تو ہوگا ہی، اگر گھر ہے تو جھگڑا ہوگا، مگر کچھ لوگوں کے معاملات تھوڑے نرم ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے معاملات تھوڑے گرم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں تو جھگڑا ہوتا ہی نہیں۔ میں کہتی ہوں یہ بات تو ماننے کی ہی نہیں، اس لیے کہ اس گھر میں بھی جھگڑا ہوتا ہے جس گھر کو عرش بھی رشک کی نظر سے دیکھتا ہے، جس گھر میں فرشتے بھی آتے تو اجازت لے کر داخل ہوتے۔ لیکن یہ بات اور ہے کہ کچھ لوگ نرم ہوتے ہیں اور کچھ لوگ گرم ہوتے ہیں، لیکن ہوتا تو سب کے یہاں ہے۔ اب آئیے اس گھر کا جھگڑا میں آپ کو سناؤں جہاں سے ہمیں جھگڑا بھی سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے زگ ہو گئی، چھوٹی سی بات پہ کھٹ پٹ ہو گئی، بیوی کے ساتھ کچھ بات ہو گئی۔ سیدہ نے تو کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ بڑی ہی تربیت یافتہ بیٹی تھی، میرے نبی کی لخت جگر تھی، مولا کائنات جلال میں تھے۔ سیدہ فاطمہ کو کچھ کہا، سیدہ نے کوئی بات آپ کو بتانے کی کوشش کی، لیکن آپ ان کے غصے کی وجہ سے کہہ نہ سکی۔ مولا علی گھر سے باہر تشریف لے گئے، غصہ تھا، جلال تھا، گھر سے نکلے اور کہاں گئے؟ اللہ کے گھر میں گئے۔ اس حدیث پر آپ غور کریں، یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو وہاں سے نکل کر کاروبار کو نہ جایا کرو، کیونکہ کہیں کا غصہ کہیں پر نکل جائے گا۔ ہوٹل میں نہ جایا کرو، کیونکہ وہاں بھی کسی سے تمہارا جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اپنے دوستوں کی محفل میں نہ جایا کرو، کیونکہ آدمی کا دماغ جب گرم ہوتا ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی سے جھگڑتا ہی رہتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ عام طور پر لوگ جھگڑا چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہتے، یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ مجھے کمزور سمجھیں گے اگر میں پیچھے ہٹ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ علی کے اتنا بہادر کوئی اس دنیا میں ہے؟ جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے، جو فاتح خیبر ہو، جو فاتح بدر و حنین ہو۔ آپ کو جب غصہ آیا تو بیوی پر غصہ اتارنے کے بجائے جو کہنا تھا وہ کہا اور نکل گئے اللہ کے گھر کی طرف۔ بہادروں کا کام بیوی کو گالی دینا نہیں ہوتا، بہادروں کا کام بیویوں کو مارنا نہیں ہوتا، بہادروں کا کام بیویوں کو طلاق کی دھمکی دینا نہیں ہوتا، بہادروں کا کام اپنے بازوؤں کی طاقت کا اثر بیوی پہ اتارنا نہیں ہوتا۔ ایک حدیث پاک پڑھتی ہوں
تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول اپنی ازواج کو اتنا چاہتے تھے کہ ایک شخص نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیکھی اپنی بیویوں کے لیے تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ تو اپنی ازواج کو بہت چاہتے ہیں اور میں تو اپنی بیوی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں جو بات کہی، کاش کے لوگ اس حدیث پاک کو پڑھتے اور ان باتوں کو سمجھتے۔ بہت قصے کہانیاں پڑھ چکے، فیس بک اور انسٹاگرام پر لوگوں کے بہت پوسٹ پڑھ چکے، بڑے شوق سے واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے میسج پڑھ چکے، اپنے وقت کو ضائع کر چکے۔ آقا کی احادیث پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیوی کو اپنی زبان سے بھی تکلیف پہنچائے، اگر وہ 5 وقتوں کی نماز ادا کرنے والا ہو، اگر وہ نوافل پڑھنے والا ہو، اگرچہ وہ روزے رکھنے والا ہو، اگرچہ وہ صدقات و خیرات کرنے والا ہو، اگرچہ وہ دن رات قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا ہو، وہ حج کرنے والا ہو، پہاڑوں جیسی اس کے دامن میں نیکیاں ہی کیوں نہ ہو، اگر اس نے اپنی بیوی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی ہے تو اللہ قیامت میں اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اس کی ساری نیکیاں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ میری قوم کچھ حد تک ماں باپ کے حقوق تو جانتے ہیں، لیکن بیویوں کے حقوق کہاں ادا ہو رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں دیکھیں، بیویوں کو تو پیر کی جوتی سمجھا جاتا ہے، بیوی کو تو بائیں پسلی سے بنایا گیا۔ وہ تمہارے سر کا تاج نہیں، تم اسے سر پر نہ بٹھاؤ، مگر وہ تمہارے پاؤں کی جوتی بھی نہیں، تم اسے قدموں تلے روندو مت، بلکہ وہ تو تمہاری بائیں پسلی سے بنائی گئی۔ جو دل کے قریب ہوتا ہے تو تم اس کو اپنے دل میں جگہ دو، اپنے دل کے قریب رکھو۔ مگر کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو انسان تک نہیں سمجھتے، صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کی چیز سمجھتے ہیں، کام کرنے کی مشین سمجھتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ تھوڑی محبت اور عزت سے پیش آتے ہیں تو ان کو لوگ بیوی کا غلام کہتے ہیں۔ میں کہتی ہوں وہ غلامی نہیں کر رہا، وہ میرے آقا کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے، وہ میرے آقا کی غلامی کر رہا ہے، اس لیے کہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم ہوا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص اپنی بیوی کو اپنی زبان سے تکلیف دے تو اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر اس نے پوری رات عبادت کی ہو، ہر دن روزہ رکھا ہو، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہو، اس کے باوجود اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ ہماری قوم کو عقل و شعور عطا فرمائے۔ میں واپس اپنی گفتگو کی طرف لوٹتی ہوں کہ مولا علی کی سیدہ فاطمہ الزہرا سے زگزگ ہو گئی۔ مولا کائنات ان کو جو کچھ کہنا تھا کہا اور آپ مسجد کو چلے گئے۔ جب اللہ کے رسول سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو پوچھا کہ تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ یہ نہیں کہا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے، کیونکہ جھگڑا ہوا تھا، کھٹ پٹ ہوئی تھی، تو تعلقات گنائے جا رہے ہیں۔ یعنی جو تیرا شوہر ہے وہ صرف تیرا شوہر ہی نہیں، وہ بہت قریبی رشتہ دار ہے۔ حالانکہ یہاں ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ واقعی میں جو مولا علی ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، لیکن عرب والے عام طور پر ایسے جملے استعمال کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے میرے آقا نے ایسا فرمایا تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ عرض کی حضور وہ کچھ بات کر رہے تھے، انہیں جلال آیا، میں نے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ باہر نکل گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی تربیت پر اتنا یقین تھا کہ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اور سیدہ کے گھر سے نکلے اور علی کو ڈھونڈنے کہاں گئے؟ مسجد گئے، کیونکہ حضور کو یقین تھا کہ جو تربیت کی گئی ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ آقا مسجد گئے تو مولا علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب غصہ آ جائے اور تم کھڑے ہو تو تم بیٹھ جایا کرو، اور اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور پھر بھی غصہ کم نہ ہو تو پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کر لو، تمہارا غصہ چلا جائے گا۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
ترجیم پڑھا کرو، کیونکہ غصہ شیطان کا ہتھیار ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شیطان رجیم سے پناہ مانگنے کو کہا گیا۔ فرمایا غصہ ایمان کو ایسا تباہ کرتا ہے جیسے ایلوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ سب سے زیادہ طاقتور انسان کون ہے دنیا میں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جو سب کو پچھاڑ دے اور اس کو کوئی نہ پچھاڑ سکے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ فرمایا نہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، پھر آپ ہی بتا دیں کہ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جو اپنے غصے کو پی جائے وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے۔ غصے کو ضبط کرنے والا، غصے پر کنٹرول کرنے والا سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ کے رسول جب مسجد میں گئے تو دیکھا مولا علی لیٹے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہ مسجد نبوی میں اس وقت چٹائیوں کا نظام نہیں تھا، آپ زمین پر لیٹے ہوئے تھے، اور اس وقت لوگ سجدے بھی زمین پر کیا کرتے، بلکہ جب بارش آتی تھی تو صحابہ کرام کی ناک زمین میں دھنس جاتی تھی۔ اس شان سے وہ لوگ نماز ادا کیا کرتے تھے بارش کے موسم میں، کیونکہ کھجوروں کے پتوں کی چھت تھی اور بارش جب آتی تو ان پتوں سے پانی رس رس کر زمین کو بھگا دیتی، جس کی وجہ سے جب صحابہ کرام سجدے کرتے تو ان کی ناک جو ہے وہ زمین میں دھس جاتی۔ اللہ کے رسول کو اپنی تربیت پر اتنا یقین تھا کہ سیدھا مسجد کو گئے تو دیکھا کہ مولا علی زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، چادر ہٹی ہوئی ہے اور آپ کی پیٹھ زمین میں لگ رہی ہے اور آپ کی پیٹھ پر زمین سے مٹی لگ گئی۔ سرکار نے فرمایا قم قم یا ابا تراب۔ مولا کائنات مسکرا کر اٹھے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا، میرا نام میرے نبی نے میری پیدائش کے وقت علی رکھا، لیکن جب میرے نبی نے کہا قم قم یا ابا تراب تو یہ لقب مجھے اتنا پسند آیا کہ پھر اپنے نام سے زیادہ اگر مجھے کسی چیز سے محبت ہو گئی تو اسی لقب سے ہو گئی۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا جھگڑا ہوتا تھا تو وہ مسجدوں میں جاتے، نہ کہ اپنی بیویوں پر غصہ اتارتے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، اس حدیث سے سبق حاصل کرو اور اپنی پناہگاہ اللہ کے گھر کو بناؤ۔ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے اللہ کے گھر کی طرف جاؤ، مسجد میں جاؤ، وہاں تمہیں سکون ملے گا، اطمینان ملے گا اور اللہ رب العزت اس تکلیف کو دور فرما دے گا۔ اور خواتین کے لیے میرا خاص پیغام ہے کہ جب تمہارا شوہر غصے میں ہو اس وقت تم بالکل نرم پڑ جاؤ، جب تم اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، اس وقت تم اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد کسی بات سے پریشان ہوتا ہے اور غصہ اپنی بیوی پر نکالتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ایسا کرنا درست ہے، یہ سراسر غلط ہے، لیکن اگر کبھی تمہارے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے تو تم خاموشی اختیار کرو۔ مرد اگر چلاتا ہے تم پر تو تم خاموش رہو، خاموشی سے سن لو، کیونکہ ایک تم ہی ہو جس کے پاس وہ اپنے حالات کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر تم بھی اس پر چلانے لگو گی تو یہ بگڑے حالات بننے کے بجائے اور بگڑتے چلے جائیں گے۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہارا گھر آباد رہے تو صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ رشتہ قائم رکھنے کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر جھکنے سے تمہاری عزت کم ہو جاتی ہے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا، لیکن اکڑ دکھا کر کسی رشتے کو ختم نہ کرنا۔ آخر میں مرد حضرات سے بھی یہ کہوں گی کہ اگر تمہاری بیوی تم پر کبھی غصہ کرے، تم سے ناراض ہو جائے تو تھوڑی محبت سے اس سے بات کر لو، کیونکہ تمہارے محبت بھرے چند جملے اس کے زخموں کو بھرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبھی کو حسن اخلاق کی دولت سے نوازے اور ہمیں صبر و شکر کا پیکر بنائے، آمین، بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔